سے انسان کی کبھی عزت نہیں جاتی بلکہ عزت اس کی بلند ہوتی ہے۔ تیسری بات، مانگنے کی عادت نہیں ڈالنا چاہیے، بچنا چاہیے، الا یہ کہ بہت ہی ضرورت پڑ جائے تب آپ کسی سے مانگے، ورنہ قناعت کے ساتھ زندگی گزاریں تو آپ دنیا آخرت دونوں میں سر بلند رہتے ہیں۔ اس کے آگے بات اور کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، ایک روایت اور کرتا ہوں تم سے، نبی صاحب کا ایک حدیث بیان فرماتا ہوں، اس کو بھی یاد کرو۔ فقال انما الدنيا لأربع نفر، دنیا میں 4 قسم کے بندے ہیں۔ عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي ربه فيه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل۔ 4 قسم کے بندے ہیں، اس میں پہلا بندہ وہ ہے جس کو رب العالمین نے مال اور علم سے نوازا، اور وہ اس مال اور علم دونوں میں اپنے رب کا تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، علم کی بدولت بھی مال کے ذریعے بھی اپنے رشتوں کو جوڑتا ہے، اور علم اور مال دونوں میں رب العالمین کا جو حق ہے اس کو اچھی طرح پہچانتا ہے، اس کو پورا پورا ادا کرتا ہے۔ فَهُوَ بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، بندوں میں سب سے اعلیٰ درجے پر یہ ہے۔ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، اور دوسرا بندہ وہ ہے، دوسری قسم لوگوں کی یہ ہے کہ جس کو اللہ نے علم سے نوازا لیکن مال عطا نہیں کیا اس کو۔ فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، لیکن نیت کا بڑا سچا ہے۔ فقال، کہتا ہے وہ، یقول لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان فهو بنیته فاجره ما سوا، کہا اب یہ بندہ جس کو صرف اللہ رب العالمین نے علم سے نوازا ہے، مال سے نہیں، وہ اپنے دل میں یہ بات دہراتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ کاش فلاں کی طرح مجھے بھی مال ملتا تو میں اس کی طرح اللہ کی راہ میں لگاتا اس مال کو، اور اس کی نیت بالکل خالص ہے، نیت میں اس کے اخلاص ہے، عمل نہیں کر پا رہا ہے، تمنا کرتا ہے، نیت کا اظہار کرتا ہے، تو کہا یہ اور جو اس سے پہلے بیان کیا گیا جس کو اللہ نے مال اور علم دونوں سے نوازا وہ افضل منازل میں ہے، کہا اجر کے اعتبار سے یہ دونوں برابر ٹھہریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت میں اخلاص ہے، اس کی نیت خالص ہے تو نہیں اس کے پاس مال، لیکن نیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اگر مجھے بھی عطا کیا تو میں اللہ کی راہ میں اس کو مال کو لگاؤں گا۔ تیسری بندوں کی وہ قسم ہے رزقہ اللہ مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، کہا تیسری قسم لوگوں کی وہ ہے کہ جس کو رب العالمین نے مال سے نوازا، اب وہ اس مال اس کو ملا لیکن علم نہیں عطا کیا، رب العالمین نے اس کو مال عطا کیا، اب وہ اس مال میں اپنی منمانی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا، اللہ کے حقوق کو نہیں جانتا، اس مال میں اللہ کا کیا حق ہے، تو کہا یہ ایسا شخص ہے جو اس سلسلے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا، فَهُوَ أَخْبَثُ الْمَنَازِلِ، وہ بندوں میں بدترین درجے پر ہے، سب سے بدترین درجے پر ہے۔ اور اس کی بات فرمایا وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، اور چوتھی قسم ایسے بندے کی ہے
جس کو رب العالمین نے نہ مال عطا کیا ہے اور نہ علم عطا کیا ہے. فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَتِهِ فَوِزْرُهُ مَا سَوَاهُ. اب یہ چوتھے درجے والا نیت میں کیا کرتا ہے؟ اپنے سے پہلے والے تیسرے درجے کے جو مال کو ناحق ظلم و زیادتی کے ساتھ لگاتا ہے، کہتا ہے میرے پاس بھی مال آ گیا تو میں بھی اس سے کوئی کم بڑا بن کر نہیں دکھاؤں گا، اس کے جیسا عمل کروں گا، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کروں گا. تو کہا یہ دونوں کا وبال ان کے سروں پر برابر ہوگا. اس حدیث کے اندر اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، صحیح ترمذی کی روایت ہے، مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ نیت کی بنا پر انسان ایک اعلیٰ درجہ حاصل کرتا ہے. حالانکہ وہ عمل کی طاقت اس کو نہیں ہوتی، لیکن صرف نیت کی وجہ سے ایک بندہ اعلیٰ درجہ، اعلیٰ منازل حاصل کرتا ہے، اور دوسرا بندہ اپنی نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ نہ کر کے بھی پھنس جاتا ہے. اچھا، یہاں پر ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے. وہ مشہور روایت ہے کہ جو انسان برائی کی نیت کرے اور اس کو انجام نہ دے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے. اور اس حدیث کے اندر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے ایسا کرنے کا ارادہ کیا، تو وہ وسوسے کی شکل ہوتی ہے. انسان کے ذہن کے اندر ایک وسوسہ آیا برائی کا اور وہ ٹل گیا. وہ حدیث اس کے لیے ہے کہ ایک اجر لکھا جاتا ہے. یہاں جو حدیث ہے اس کے اندر پوری پلاننگ ہے، اس کے پاس پوری پلاننگ ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگ رہا ہے اس کو. اور اس کی تقویت دینے والی وہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفيهما، جب دو مسلمان تلوار لے کر آپس میں نکل پڑے تو جو مرے گا وہ بھی جہنم میں، جو مارے گا وہ بھی جہنم میں. القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل و مقتول دونوں جہنم میں. صحابہ نے کہا رسول اللہ قاتل تو سمجھ میں آتا ہے جہنم میں جائے، لیکن مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو اس کے اندر یہی کہ پوری پلاننگ سے وہ بھی نکلا، پوری پلاننگ اس کے ساتھ تھی، لیکن غالب یہ آیا. اگر یہ غالب آ جاتا تو یہ قاتل بن جاتا، وہ مقتول بن جاتا. اس لیے میرے بھائیوں، وہ جو روایت ہے اس کے اندر کہا گیا کہ انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو نہیں انجام دیتا، اس کے لیے ایک اجر ہے. وہ وسوسہ جو انسان کے ذہن و خیال میں آیا، اٹھا اور چل دیا، ختم. لیکن یہ پوری پلاننگ اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اس لیے اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیت درست کرنا چاہیے. اگر نیت درست ہے، ہم اس کام کو انجام نہ بھی دے سکیں تو اللہ رب العالمین ہم کو اجر عطا فرماتا ہے. قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. کوئی اگر اپنے گھر سے ہجرت کی نیت کر کے نکل گیا ہو، ابھی وہ راستے میں ہے، نیت اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنا ہے، ہجرت کی جگہ پر نہیں پہنچا ہو، لیکن اس سے پہلے راستے میں اس کو موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کو پورا اجر ملے گا. کیوں؟ اس کی نیت میں کیا تھا؟ اس کی نیت کے اندر وہ عمل پورا کرنا تھا، لیکن رب العالمین کی تقدیر اس پر غالب آ گئی. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. ایک آدمی جو اپنے صحیح حالت میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے کوئی اعمال انجام دیتا ہے، اب وہ آدمی بیمار ہو گیا یا سفر پر چلا گیا، اس کا جو عمل ہے اپنا، مان لو ایک شخص ہے جو فجر کے بعد بیٹھ کر اشراق پڑھ کر جاتا ہے، اس کا یہ روٹین ہے، لیکن اب وہ بیمار ہو گیا، اس پر عمل نہیں کر پا رہا ہے، یا سفر پر چلا گیا، اس کے لیے اس پر عمل کرنا سازگار نہیں ہو پا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے بندے کو
اس کے مرض کی حالت میں، اس کے سفر کی حالت میں بھی پورا پورا اجر ملے گا۔ اس بنا پر کیونکہ اس کی نیت میں عمل ہے، وہ اس کو انجام نہیں دے پا رہا ہے۔ اور بھی بہت سی روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا ان بالمدینۃ لرجال ما سرتم مصیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض۔ 100 سے صحابہ جنگی حالات میں جنگ کے لیے گئے ہوئے سفر پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مدینہ میں بہت سے ایسے لوگ رہے جو سفر میں تمہارے ساتھ گئے تو نہیں جسمانی طور پر، مدینہ میں ہی رہے وہ، لیکن اجر میں برابر کے وہ مستحق رہے تمہارے ساتھ۔ حبسهم المرض، مرض نے ان کو گھیرے رکھا، ورنہ ان کی نیتوں میں یہ تھا کہ وہ بھی اس طرف جاتے۔ میرے بھائیو، آج کے اس درس میں روایات کو پیش کرنے کا مقصد ہمارے معاشرے میں بہت سی نیکیاں اور بہت سی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، خاص طور پر ہمارا طبقہ جو اہل الحدیث کا طبقہ ہے، اس کے درمیان یہ ایک بڑی اچھی فکر ہے۔ وہ کیا ہے کہ آج میں دین کو سمجھا تو کل میرے ساتھ رہنے والا میرا کوئی رشتہ دار، کوئی قریبی ضرور اس کو جانے اور سیکھے۔ یہ ایک تڑپ ہوتی ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ یہ تڑپ اور یہ جستجو اس بات کی پہچان ہے کہ ہم صحابہ کے منہج پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات پوچھی تھی، اس میں سے ایک اہم بات یہ تھی کہ وہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں۔ تو ابو سفیان اس وقت سلام نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا بڑھ رہے ہیں۔ ہرقل نے کہا تھا یہ ان کے حق پر ہونے کی دلیل ہے، یہ ان کے حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ تو الحمدللہ ہم لوگ اس میدان میں ہیں، اس راہ میں ہیں، لیکن ہم کو ہمارے ان اعمال میں وہ برکت نظر نہیں آتی جو ہمارے بزرگوں کے اعمال میں برکت تھی، اور ان کے کیے گئے دعوت و تبلیغ اور اعمال صالحہ کا آج ہم پھل ہے، رزلٹ ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں بزرگ جو ان لوگوں کو جانتے ہوں گے یا ان کے سنے ہوں گے ان کے بارے میں۔ ہمارے اسی شہر میں کتنے لوگ تھے جن کو اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ کوئی اہل حدیث میں کوئی جماعت ہوتی ہے یا کوئی مسلک ہے، نہیں پہچانتے تھے، لیکن ان بزرگوں نے وہ محنت کی، اپنا کھانا پینا، اپنا کپڑا، اپنا سفر، سب کچھ اس راہ میں لگا رکھا تھا۔ اس راہ میں لگنے کے ساتھ ساتھ اپنی روزی روٹی کی بھی تلاش میں رہتے تھے۔ وہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ روزی روٹی بھی اپنے ہی طریقے سے کماتے تھے۔ جس کو میسر ہوا سائیکل تو سائیکل پر چلتے تھے، نہیں میسر ہوا تو کلومیٹر پیدل چلے جاتے تھے۔ آج ہم بھی انہی کے نقش قدم پر ہیں، لیکن ہماری اعمال میں وہ برکت نظر نہیں آتی جو ان کے اعمال میں برکت تھی۔ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی نیتوں کو ٹٹولنا چاہیے۔ ان بزرگوں کے پاس اس قدر دلائل بھی نہیں تھے جو آج الحمدللہ ہمارے پاس ہیں۔ علم کے طور پر دیکھیں تو ان بزرگوں کے پاس بہت مضبوط دلائل، نہ کتابیں اور نہ دوسری چیزیں تھی۔ کوئی عالم کبھی آ کر ان کو درس دے کر چلا جاتا، ان کو کتاب و سنت کی کچھ باتیں پڑھا کر سکھا کر چلا جاتا، وہ ایسی گرہ باندھ لیتے اپنے ساتھ کہ اب آئندہ جب تک اس سے ملاقات نہیں ہوتی تو کچھ اور نہ معلوم ہوا، جب تک جو معلوم ہوا اس پر عمل کرتے لوگوں تک پہنچاتے رہتے تھے۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس علم کے وسائل آسان ہیں، علماء موجود ہیں۔ وہ دور ایسا تھا ان بزرگوں وہ علماء سے بھی محروم تھے، نہیں تھے،
لیکن انہوں نے اخلاص نیت کے ساتھ جو کام کیا، آج یہ جگمگاتی ہوئی یہ مساجد، یہ منبر و محراب، یہ بیٹھے ہوئے بزرگ، یہ نوجوانوں کی داڑیاں، یہ سب ان کے اعمال کی برکت کی بدولت ہے۔ آج ہمیں تھوڑا سا یہی جائزہ لینا ہے ہمارے آج کے نوجوانوں کا، اور خواتین ہیں کہ نہیں معلوم، خواتین کا بھی ایک المیہ ہے اور اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں نیت کا فطور ہے۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا من تعلم العلم لیباہی بہ العلماء او یماغی بہ السفہاء او یصرف وجوہ الناس الیہ، جس نے علم اس نیت سے سیکھا تاکہ وہ علماء کے ساتھ چل کر لوگوں کو یہ دکھائے کہ وہ بھی کسی عالم سے کم نہیں، لیباہی بہ العلماء، علماء سے برتری دکھا سکے اپنی، او یماغی بہ السفہاء، یا عوام الناس کو بیوقوف ٹھہرا سکے، ان سے بحث مباحثہ، جہاں دیکھو وہاں پر بیٹھ گئے، جو کچھ باتیں تھوڑی معلومات ہیں، جو عام لوگ ہیں، معاشرے کے عوام ہیں، ان سے ہر وقت تکرار بحث، اس لیے تاکہ گھر میں خاندان میں نانا، ماموں، چاچا، تایا، خالو، پھپھا، فلاں یہ بڑے بڑے رشتے ہیں، اور ان کے سامنے ان کو علم کی بنیاد پر یہ دکھانا کہ یہ ہم سے چھوٹے ہیں۔ حدیث کا مفہوم او یماغی بہ السفہاء، کم سمجھ لوگوں کے درمیان میں باتیں اس طرح سے پیش کرنا، نیت میں یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا دکھا سکوں، ان سے حجتیں کرنا، او یصرف وجوہ الناس، یا نیت میں یہ ہے کہ جدھر وہ جائے لوگ اس کے طرف پل پڑیں، بس لوگوں کی توجہ کو اپنے طرف مبذول کریں۔ میرے بھائیوں، اس فتنے نے آج کے ہمارے معاشرے کو، ہمارے اہل حدیث کے معاشرے کو زیادہ گھیرا کہ کہیں آج ہمیں ہماری نیتوں کے اندر شیطان نے یہ چیزیں تو نہیں ڈال دی۔ بہت سے لوگ ہیں تھوڑا سا بھی پڑھے لکھے ہیں، تھوڑا بولنا آ گیا، زبان تیز ہو گئی، بڑے بڑے عالم کو چیلنج کرنا، ارے جی کیا ہوا؟ یہی تو ہم کو ہمارے علماء نے سکھایا ہے کہ کوئی عالم ہو کچھ بھی ہو تو کیا ہوا؟ یہ نہیں سکھایا ہے ہمارے علماء نے۔ ہمارے علماء نے یہ سکھایا ہے کہ ایک عورت کھڑی ہوئی مجمع عام میں، امیر المومنین آپ ممبر سے یہ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ مہر متعین کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ کتاب اللہ میں اللہ نے اس کی کوئی تحدید بیان نہیں کی ہے۔ تو کیا اس نے امیر المومنین کے ساتھ گستاخی کی؟ کیا اس عورت نے کبھی زندگی میں لوگوں کے سامنے یا اپنے مجمع میں کبھی یہ فخر سے کالر اٹھایا میں وہ عورت ہوں جس نے امیر المومنین کو ٹوک دیا، عمر بن خطاب سے ٹکر لے لی میں نے، لیباہی بہ العلماء؟ یہ نیت کا فطور آج ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں سے برکت کو اڑا دے رہا ہے۔ اس لیے کیا ہے، گھر میں جاتے اپنی عورت سے کہتے، اس پر رعب دکھاتے، کیا تجھے حکم ہوا؟ اگر نبی نے حکم دیا ہوتا تو تیرا ماتھا میرے پیروں میں ہوتا۔ اس لیے حدیث سنا رہا ہے کس کو؟ بیوی کو۔ کس وقت؟ اس وقت جب بیوی غصہ میں ہے اور اس کو حدیث سنا رہا ہے۔ کیا حدیث سناتا ہے؟ کہ تجھے حکم ہوا۔ وہ تو نبی نے کہا نہیں، ورنہ قدموں کے نیچے تمہارا سر ہوتا۔ ہماری بچیاں بھی کچھ مدارس سے پڑھ کر یا دین حاصل کر کے وہ اپنے شوہر پر روب جماتی ہیں، اجی کسی قرآن و حدیث میں حکم نہیں ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا۔ یہ ہمارے اہل حدیث نوجوان بچے بچیاں کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کے سامنے لوگوں کو یہ کہنے پر مجبور کر رہے ہیں بھائی رہنے دو، حدیث نہ کو سناؤ، ہمارے کو وہ اپنے پاس رکھو۔ نبی کی حدیث، کوئی کٹر حنفی ہو یا جو بھی ہو، لیکن جب نبی کے حوالے سے آپ بیان کرو
اس کی محبت جوش مارتی ہے، وہ نبی کی حدیث کو سننے کے لیے اپنے کان لگا دیتا ہے. لیکن ہماری نیتوں کے فتور کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں. اگر بہت سارے ایسے رشتے ہیں جو ٹوٹ گئے، توڑ دیے گئے، کس لیے؟ وہ بچی کہتی ہے داعیہ ہے، اس کا یوٹیوب پر، فیس بک پر چینل ہے، پیج ہے، اس کے 10,000 15,000 فالوورز ہیں. شوہر نے کہا تجھے کچھ نہیں کرنا ہے، میری شوہر بیوی بن کے رہنا ہے. تو اس سے اس لیے خلا لے لیا کہ وہ کہتی ہے میری آزادی چھین لے رہا ہے. بتائیے ام عائشہ رضی اللہ عنہا کہاں کہاں دعوت و تبلیغ کے لیے گئی ہوں؟ اپنے حجرے میں رہ کر انہوں نے دنیا کا علم دیا صحابہ کو، تابعین کو. کیا وہ دنیا میں گھومی؟ آج ہمارے درمیان میں کچھ اس طرح کی باتیں سننے ملتی ہیں جو افسوسناک ہے. اس کے پیچھے کہیں ہماری نیتوں کا فتور تو نہیں. بس اس طرف توجہ دلانا چاہتا تھا میں اس کے ذریعے سے، تاکہ ہماری زندگیوں میں برکت آئے. 3 وجہ نبی نے بیان فرمائی کہ علماء میں اپنے آپ کو شمار کرا کر اپنا کالر اوپر کرنا چاہے، یا خاندان میں خاندان کے رشتوں کا کوئی احترام نہ کرے. میرے بھائیوں، دعوت و تبلیغ کے لیے نبی کو اخلاق دیے گئے. انک لعلی خلق عظیم، سب سے عظیم درجے پر ہے اخلاق کے. اور کہا گیا یہ بھی نیت نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ تم کو جانیں، جہاں جائیں آپ کی تصویر کھینچی جائے، لوگ سیلفی لیں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر، آپ کی کلپیں ویڈیو بنا بنا کر ڈالیں. اگر یہ نیت ہے ادخلہ اللہ جہنم، رب العالمین ایسے شخص کو جہنم میں داخل فرمائے گا. آپ جانتے ہیں کہ علم کی کتنی بلندی ہے. ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنا کر بات کو پوری کروں گا. ہمیں اخلاق سیکھنا چاہیے، چونکہ میاں بیوی کا میں نے ذکر کیا گھروں کا. ایک بہت مشہور واقعہ ہے جو نبی کی زندگی سے جڑا ہوا ہے. جب منافقین نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تو اس واقعے کے موقع پر لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کیونکہ وہ ہار گر گیا تھا. اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا اور کچھ لوگوں کو کہا جا کے تلاش کرو. کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ابو بکر کے پاس آئے اور کہا ابو بکر دیکھا تمہاری بیٹی نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو روک دیا ہے اور ان کے ساتھ پوری جماعت رکی ہوئی ہے. یعنی ان کی شکایت تھی کہ جا کے اپنے بیٹی کو کچھ کہو، اس کی وجہ سے پوری جماعت رکی ہوئی ہے، پورا لشکر رکا ہوا ہے. ابو بکر اسی وقت فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں گئے. یہ سفر کیا واقعہ ہے، سفر میں ہی ہے. ابو بکر اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں گئے. آپ جب خیمے میں داخل ہوئے تو معلوم ہے کیا دیکھا ہے؟ کہا واضع راسه على فخذی فقد نام. اما عائشہ کہتی ہیں جب والد محترم ابو بکر جب داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر اپنا سر رکھ کر سو رہے ہیں. اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایسے حالات میں دوست کی بنا پر عورت کہتی ہے رات میں کائی کو جگ رہے ہیں، بیکاری کا گھر آ جاؤ، دوستی چھوڑانا چاہتا ہے. کتنے نوجوان ہیں جو اپنی زندگیوں میں خلل ڈالے ہوئے ہیں، اپنی بیویوں پر اپنے باہر کے کام کی ذمہ داریوں کا ذہن پر بوجھ لے کر گھر پر آ کر بچیوں کے اوپر دکھاتے، اپنی بیویوں کے اوپر دکھاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں دیکھیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کس چین و سکون سے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کیا کرا تم نے عائشہ. دیکھیے یہ اسی لیے آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں کا بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنی بیوی کے لیے. والد تو لوگوں کی بات سن کر تھوڑا غصہ سے چلے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ
ایسے موقع پر بھی کس نرمی اور ٹھنڈے پن سے آپ پیش آتے ہیں، یہ ہمارے لیے زندگیوں میں بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر کر سامنے والے کو مرعوب کرتے ہیں۔ اگر ہماری نیت میں سامنے والے کے اندر اصلاح ہے تو رب العالمین آپ کو عزت عطا فرمائے گا، بلندی عطا فرمائے گا۔ لیکن آپ اپنی برائی کو چھپانے کے لیے، سامنے والے پر رعب ڈالنے کے لیے نبی کا حدیث کا سہارا لیں گے تو آپ خود بھی ذلیل ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمارے لوگوں سے، ہماری جماعت سے بدظن نہ ہونے لگیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائیں۔ رب العالمین ہمارے نیتوں میں اخلاص پیدا فرما، ہر قسم کے شر اور فساد سے محفوظ فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔